بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد فواد۔ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کے ویلاگ میں آپ خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ٹرمپ نے ایک اہم ترین جرنیل کو برطرف کر دیا ہے، اور اس برطرفی کے ساتھ ہی پاکستان میں طاقتور حلقوں کو جو ایک بہت بڑی سپورٹ حاصل تھی، وہ سپورٹ اب ختم ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ ٹرمپ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ اس فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب پاکستان میں جمہوریت کو جو سپورٹ ہے وہ کیا جائے گا، اور جو سول لیڈرشپ ہے اسے سپورٹ کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ ماضی میں جس طرح سے ڈکٹیٹرز کو جو سپورٹ ہے وہ ملتی رہی ہے، اب یہ چیز نہیں ہوگی۔ ایک بہت بڑی سٹوری ڈراپ سائٹ کی جانب سے کی گئی ہے، اس پر کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں، ایک تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور دوسرے نمبر پر ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل جو کوششیں کی جا رہی ہیں مذاکرات کی، یہ یوں ہی نہیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں کیے جا رہے، یہ سپورٹ ختم ہونے کے بعد ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور بہرحال یہ جو پروپیگنڈے کیے بھی جا رہے تھے، ان پروپیگنڈوں میں بھی ناکامی ہوئی ہے۔ ایک علی امین گنڈا پور بیرسٹر سیف کی ملاقات کے بعد جو مذاکرات کا پروپیگنڈا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا یہ جی کہ اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کے بعد جو پروپیگنڈا کیا گیا جی کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر راضی ہیں اور وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 دن بھی پروپیگنڈا نہیں چلا، اور یہ پروپیگنڈا اپنی موت خود جو ہے وہ مر گیا۔ اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ضمانتیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو 3 مقدموں میں ضمانتیں مل گئی ہیں اچانک سے، اور 9 مئی اور دیگر جو کچھ کیسز تھے وہ بھی اچانک سے سماعت کے لیے مقرر ہونا اب شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا یہ کیسز اچانک سے سماعت کے لیے مقرر ہونا اور ضمانتیں ملنا، کیا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے جی کہ حالات جو ہیں یا راہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہموار ہو رہی ہے، اور وہ رہائی جس میں عمران خان صاحب حقیقی آزادی کے نعرے کے ساتھ رہا ہوں گے؟ یہ نہیں ہوگا کہ حقیقی آزادی کے اوپر کمپرومائز کر کے رہا ہوں، وہ تو ابھی بھی مل سکتی ہے۔ حقیقی آزادی کے نعرے کے ساتھ رہائی، اس پر بھی کچھ تفصیلات آپ ساتھ میں شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جی امریکہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ڈراپ سائٹ کی ایک سٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں جی۔ اس سٹوری میں کیا کہا گیا ہے؟ ریان گریم اور مرتضی حسین کی سٹوری کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ اور وزارت دفاع پاکستان میں جمہوریت کے حق میں ہے، جبکہ امریکی سی آئی اے فوجی حکومت برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ فیصلہ مئی تک ہوگا کیا پالیسی اپنائی جائے گی۔ سی آئی اے جرنیلوں کی فل سپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ جی وہ سٹوری ہے، اس سٹوری کے اندر یہ جو چیزیں ہیں وہ کہی گئی ہیں، یعنی کہ وہاں کی جو ڈیپ سٹیٹ آپ سمجھ لیں، وہ ڈیپ سٹیٹ ابھی تک یہاں جو رجیم ہے اس کے سپورٹ میں ہے، جبکہ وزارت خارجہ اور وزارت دفاع میں جو اب چونکہ نئی گورنمنٹ بھی ٹرمپ کی آ گئی ہے، پالیسیز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کے کوسچن کے اوپر سے متعلق سوال کے اوپر بھی وزارت خارجہ نے امریکی اس طرح سے رسپونڈ نہیں آیا، خاموشی اختیار کی گئی۔ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ ابھی یہ جو خطہ ہے جس میں ایران، پاکستان، افغانستان، چین وغیرہ ہے، اس خطے سے متعلق جو فیصلے ہیں وہ اپریل کے اینڈ اور مئی کے شروع میں ہونے ہیں، اور مئی میں ہی اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ہونی ہے۔ اور ان فیصلوں میں جی ابھی تک امریکہ میں بھی یہ ڈویژن ہے، لیکن جو سٹرونگ ڈویژن ہے یا سٹرونگ جو لابی ہے وہ ظاہر سی بات ہے ٹرمپ کی، اور وہاں پر سسٹم اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ وہاں پر جو جمہوریت ہے اسی کی ہی جیت ہوتی ہے۔ تو وہ کس کی سپورٹ میں ہے؟ یہاں پر جمہوریت کے سپورٹ میں ہے، اور ایلن ماسک نے بھی ٹویٹ کر دی، اس کے علاوہ رچرڈ گرینل نے بھی ٹویٹ کر دی، جو ولسن بھی بل لے آئے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ عمران خان صاحب کے ہی حق میں جا رہی ہیں۔ اب یہ جو کچھ دنوں سے 2-4 دنوں سے اچانک سے مذاکرات کی جو خبریں چلی ہیں، اب اس کا بالکل اندازہ ہو گیا کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یا اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں، کیونکہ وہاں سے اب یہ اندیشہ بڑھ چکا ہے کہ جو سپورٹ ہے وہ اب ہمیں نہیں ملے گی۔ اور پھر اوپر سے ٹرمپ نے جی ایک جرنیل کو بھی ہٹا دیا ہے، اور یہ جنرل ٹموتھی ہیں، یہ سیکیورٹی ادارے کے ہیں سربراہ، ان کو جو ہے وہ برطرف کہیں یا اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور چن چن کے یہ جو ساری چونکہ ٹرمپ کے آتے ہی کچھ جرنیل پہلے بھی تھے جن کو ہٹایا گیا، تو یہ جو سارے تھے یہ رجیم چینج والے تھے، اور ان کو جو ہے یہ بائیڈن انتظامیہ کے ٹائم والے تھے، تو ان کو جو ٹرمپ ہے وہ ہٹا رہا ہے، یعنی کہ
اپریل کا مہینہ شروع ہوتے ساتھ ہی، چونکہ پہلے وہاں پر تبدیلیاں ہوں گی اور وہاں پر تبدیلیاں ہونے کے بعد یہاں پر جو تبدیلیاں ہیں وہ ہوں گی، اور مئی کے اندر، اور اب اپریل اور مئی یہ 2 مہینے جو ہیں وہ اب جو دعوے ہیں جی وہ کیے جا رہے ہیں، ان میں یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں وہ ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک کی سب سے بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو اگر آپ گزشتہ کچھ روز سے آنے والی خبروں کے ساتھ آپ ملا کر دیکھیں تو یہ بخوبی اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات اور یہ جو ساری چیزیں ہیں، جو پروپیگنڈا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، یہ سب کچھ آخر کیوں کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اور اتنی جلدی اب مذاکرات میں کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ اب جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور پھر انٹرنلی بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ مراد سعید صاحب نے اعلان کر دیا ہے، تحریک کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا، گرینڈ جرگہ مراد سعید نے اعلان کر دیا ہے، علیمہ خان صاحبہ دھرنا دینے جا رہی ہیں، بلوچستان میں آلریڈی دھرنا چل رہا ہے، کے پی کی صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہاں پر جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول، مطلب کہ وہاں پر جو ہے وہ چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ آپ عوام کے دلوں میں آپ کے لیے کیا ہے، آپ گراؤنڈ میں سروے جا کر جو ہے وہ کرا لیں تو آپ کو اندازہ اس حوالے سے ہو جائے گا۔ تو یہ اس وقت انٹرنلی ان کے اوپر صورتحال بنی ہوئی اور عالمی سطح کے اوپر بھی جو دباؤ ہے وہ اب بڑھ چکا ہے۔ اب اس سلسلے میں انہوں نے کیا کہ مذاکرات سے متعلق جو پروپیگنڈا تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اس پروپیگنڈے کے اوپر آنے سے پہلے جی میں آپ کو پہلے مراد سعید نے ایک پیغام دیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور انہوں نے پورا ایک جو لاہے عمل ہے وہ دیا ہے کہ اب ہم جو یہ عمران خان صاحب نے تحریک کا کہا ہوا ہے اس کا کس طرح سے آغاز ہوگا اور کس طرح سے چلائی جائے گی۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کیا، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ عمران خان نے عید کے بعد تحریک انصاف کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا جی، تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا۔ پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پارک کیمپ میں رہے اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تر جبر و فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے قافلوں کے لیے راستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ یہ 8 اپریل ہے، ان کو اپریل کو ان جانصاروں عمران خان کنونشن کا جو انعقاد ہے وہ ہوگا۔ 11 اپریل کو سوات اپنے حلقے کے گرینڈ جرگے سے 2 نکاتی ایجنڈے عمران خان، بشرا بی بی سمیت قیادت و کارکنان کی رہائی اور امن کی بحالی پر تفصیلی بات جو ہے وہ کروں گا۔ پھر اسی طرح سے جی تحریک انصاف کے ہر احتجاج میں شامل نوجوان اور قافلے لانے والوں کو بھی تیاری کا کہہ دیا ہے، جیسے ہی جامع پلان سامنے آئے گا آپ کو عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ کراچی اور سندھ کے نوجوانوں کو پارٹی سے مشاورت کے بعد 1 ہفتے میں پلان دینے کی ہدایت کی تھی، کل ان کا تفصیلی لاہے عمل بھی موصول ہو جائے گا۔ بلوچستان کے تمام ساتھی پرامن احتجاج کرنے والے بلوچ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو احتجاجی مارچ کا استقبال کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی قیادت بھی بلوچستان مارچ میں شریک ہوئی۔ عمران خان کے نظریے اور ہدایات کے مطابق قیادت اور کارکن انشاءاللہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پنجاب میں جس طرح 23 مارچ کو نکلا تھا، اس سے واضح ہے کہ پنجاب کے کارکنان تیار ہیں اور خواتین جس طرح متحرک ہو کر ان کو لیڈ کر رہی ہیں، ان کا یہ کردار مثالی اور قابل فخر ہے۔ نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کو فلیش پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے تحریک کے اگلے مرحلے کی تیاری پر فوکس رکھنے کا کہا ہے۔ نارتھ پنجاب کے نوجوانوں کے ساتھ تفصیل لاہے عمل طے شدہ پروگرام کے مطابق جمعے کو شیئر نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ جلد اس پر بھی پیش رفت ہوگی۔ امن تحریک کے لیے بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے پختونخوا کے تمام قبیلوں کا جرگہ بلایا جائے گا۔ میں نے امن تحریک کے تمام ساتھیوں کی مشاورت سے تحریک کے آغاز سے قبل جرگہ اس لیے بلایا کہ میں 2 دفعہ کال دے چکا ہوں اور ہزاروں لوگ بھی نکلے، لیکن تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کال کا انتظار کرنے کے بجائے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اس لیے فیصلہ یہی ہوا کہ جرگے میں ہی پورا لاہے عمل واضح کر کے اسی دن سے تحریک کا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔ تو 11 اپریل کو جو ہے وہ ساری چیزیں فائنل ہو کر سامنے آ جائیں گی کہ پی ٹی آئی تحریک جو ہے وہ کس انداز میں آگے بڑھے گی، اور کچھ جو ہدایات ہیں جی وہ دے دی گئی ہیں۔ یہ مراد سعید نے سارا جو ایک ٹویٹ ہے وہ کر دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں جی وہ جو پروپیگنڈا تھا، گنڈا پور اور اوورسیز پاکستانیوں کی ملاقات، بیرسٹر سیف کی ملاقات کے بعد یہ پروپیگنڈا تھا جی کہ عمران خان صاحب کوئی مذاکرات کر رہے ہیں۔ اس پر گنڈا پور اور بیرسٹر صاحب دونوں نے
آ کر بتا دیا جی کہ عمران خان صاحب نے ایسی کوئی جو انسٹرکشنز ہیں جی وہ نہیں دی، کوئی عمران خان صاحب نے ٹاسک نہیں دیا. اور اوورسیز پاکستانی جن کو عاطف خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے خود یہ کلیئر کر دیا جی کہ یہ وہ وہاں پر بالکل گئے تھے، لیکن اب جو آگے بلایا جا رہا ہے اس میں وہ بالکل بھی نہیں جائیں گے، بلکہ اس سے فائدہ ایک یہ ہو گیا، انہوں نے تو پروپیگنڈا کیا اور تقسیم کرنے کی کوشش کی اوورسیز پاکستانیوں کو، لیکن وہ جو بل ہے اور جو دیگر چیزوں پر کام ہو رہا ہے اس میں تیزی جو ہے وہ آ گئی ہے. تو یہ اس کا ایک فائدہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ تھی جی جو کہ ہوئی ہے. اب میں آتا ہوں جی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی ظاہر سی بات ہے اس سے ایک راہ بھی ہموار ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ اچانک سے عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں جی وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئے ہیں. کون کون سے کیسز ہیں یہ ذرا دیکھیے گا. سپریم کورٹ نے سانحہ 9 مئی کے ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے دائر مقدمات مقرر جو ہے وہ کر دیے. جی ایچ کیو حملہ کیس کے ملزمان کی ضمانت خلاف پنجاب حکومت کی اپیلوں پر بھی سماعت 7 اپریل کو ہوگی. عالیہ حمزہ ختیجہ شاہ سمیت 20 ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ 8 اپریل کو ہوگی. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ پنجاب حکومت کی اپیلوں پر سماعت کرے گا. جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس شکیل احمد بھی اس بینچ کا حصہ ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج ایک اور خبر بھی آئی ہے، وہ ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے. شاہ محمود قریشی کی 3 مقدموں میں جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے. ان پر بھی کافی سارے مقدمے ہیں، یعنی اب بھی ان کے اوپر کچھ مقدمات ہیں جن میں ان کی ضمانت ہونا لازمی ہے. ان میں ضمانت ہونے کے بعد ہی ان کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو پائے گی، لیکن 3 مقدموں میں آج ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی اوورآل ایک نقشہ بھی میں سامنے آپ کے رکھتا چلوں جی کہ اس وقت جو ہے ہو کیا کیا چیزیں رہی ہیں اور کیسے جو طاقتور ہیں ان کے لیے زمین گرم ہو گئی ہے. ایک تو یہ جی امریکی جو وفد ہے وہ بہت جلد آنے جا رہا ہے جو ملاقاتیں کرے گا، اور یہ اپریل سے پہلے ہی آئے گا کیونکہ انہوں نے اپنی ایک جو مطلب اپریل میں ہی آئے گا کیونکہ انہوں نے اپنی ایک رپورٹ دینی ہے، اور وہ رپورٹ ضروری ہوگی جب امریکہ میں اس خطے سے متعلق وہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ترتیب دیں گے. تو اس رپورٹ کی بنیاد پر یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اس کو پرکھا جائے گا اور پھر فیصلے کیے جائیں گے. اور آلریڈی جو وہاں سے یہ ڈرافٹ سائٹ کی سٹوری بتا رہی ہے وہ جمہوریت کی بحالی کے حق میں ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے نمبر پر جی اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہونے جا رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ دھرنا دینے جا رہی ہیں، اور وہ دھرنا ہوگا کہ اگر 8 اپریل کو اب عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات ہے، منگل والے دن جو ہے وہ طے ہے. 20 مارچ کے بعد اب یہ 8 تاریخ آ رہی ہے جب ملاقات ہونی ہے. 20 مارچ سے 8 اپریل تک کوئی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اگر 8 کو بھی ملاقات نہیں ہوتی تو پھر دھرنا دیا جائے گا. پھر اسی طرح سے جی جو ولسن کا بل ہے آرمی چیف پر پابندی والا، اس کی منظوری کے لیے کوششیں ہوں گی. آلریڈی وہ پیش تو کیا جا چکا ہے. پھر مراد صاحب نے کنونشن کا بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور 11 تاریخ سے پھر تحریک کا بھی آغاز کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ مذاکرات کی افادیت بھی بتائی جا رہی ہے کہ بڑے امپورٹنٹ اور مذاکرات جو ہیں وہ چاہ رہی ہے. یہ خود اس بات کو اب تسلیم کر رہے جی کہ پہلے کہتے تھے جی کہ ہم تو مذاکرات کر ہی نہیں رہے، اور اب خود اپنے اس طرف سے آ رہی ہے جی کہ ہم تو چاہ رہے ہیں مذاکرات اور چیزیں ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے ڈیل جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں. پہلے تو یہ حکومتی حلقوں سے آتی تھی، اب طاقتور جو ہیں ان کے حلقوں سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کی ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے. پھر جی اوورسیز پاکستانیوں کے ذریعے بھی منت ترلئی کوششیں ہیں. علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر سیف یا دیگر جو ہیں ان کے انٹرویوز اور ان کی باتیں پھیلا کر تو ایک فساد یا پارٹی کے اندر تقسیم یا جو آپ کہیں کہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی، لیکن اس میں بھی جو ناکامی ہے وہ ہوئی. اور نہ صرف ناکامی ہوئی بلکہ لینے کے دینے اس طرح سے پڑ گئے کہ اب جو ایک تحریک تھی، جن چیزوں کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں، ان کوششوں میں اب جو مزید تیزی ہے وہ آ گئی. اس کی اگزامپل اوورسیز پاکستانیوں کے اس میں نے آپ کو دے دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بالکل اتفاق نہیں ہے، گیم آن ہو گئی ہیں، اور اپریل کا مہینہ ڈیسائسو ہوگا، اور مئی کے مہینے کے اندر جو تبدیلی ہے وہ دیکھنے میں ملے گی. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی. رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.